وہ لوگ جن کے تمام اعمال جو نیکیاں انہوں نے کی ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور ان تمام اعمال جو برباد کرنے والے دو عمل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں سے پہلا ہم نے دیکھا تھا ارتداد کرنا، کسی شخص کا مرتد ہو جانا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہے، بلکہ وہ اپنے عقیدے میں تبدیلی لا لے، ایمان اور عقیدے میں شک اختیار کر لے، دین کی کسی بات کو برا ماننا شروع کر دے، کسی چیز کا انکار کرنا شروع کر دے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے یاد رکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا عمل اسی کے اندر یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یاد رکھیے، یہ بھی انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس کس قسم کے شرک ہمارے زمانے میں اس دور میں کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کو معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو شرک کا جہاں معاملہ آیا، ہمیں بہت زیادہ سینسیٹیو اور حساس رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں کو اس طرح سے تربیت دے کے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، اور ان کی موت آنے تک وہ اسی عقیدے پہ رہے، اور کبھی اپنے عقیدے میں شرک یا کبھی شرک نہ کرے، اور کیا ہو تو اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کر لے۔ اب آئیے تیسرا عمل ہم دیکھیں گے جس کے کرنے سے انسان کے تمام اعمال یا نیکیاں برباد ہو جاتے، یاد رکھیے اس عمل کے اندر یاد رکھیے قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ ویسے تو پہلے اس میں بھی یہ ارتداد کے اندر آ گیا تھا، لیکن اس کو ہم بالخصوص الگ سے اور رکھ رہے ہیں کہ قرآن کے کسی ایک بھی حکم کے اندر انسان شک کرے، شبہ کرے، پسند نہ کرے، ناپسندید کا اظہار کرے، یہ کہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہاں، کسی چیز کی حکمت جاننے کے لیے وہ سوال کھڑا کرے، وہ ایک الگ بات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت رہی ہوں گی کہ اس نے وراثت کی تقسیم ایسی کی، تو یہ جاننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، دونوں انبیاءوں نے سوال اٹھایا۔ سوال شک کے معنی میں نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ تجسس کے معنی میں تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کریں گا۔ یہ سوال عزیر علیہ السلام نے بھی اٹھایا، اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، اور یہی سوال جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم کا تم شک کرتے ہو دوبارہ اٹھائے جانے پہ؟ تو کہا نہیں، اللہ میں شک نہیں کرتا ہوں، لیکن کیفیت جاننا چاہتا ہوں کیسے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ 4 پرندے دو، چاروں کے ٹکڑے کر دو، سب کو الگ الگ تیلوں کے اوپر رکھ دو، پھر آواز دو اللہ کے حکم سے، دیکھو سب آ کر جڑنے لگیں گے۔ اور وہ جو عزیر علیہ السلام کے واقعے میں جو گدھا تھا وہ مر گیا، عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، 100 سال بعد آپ اٹھے، پھر اللہ نے کہا دیکھو اب کیسا ہم گدھے کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر وہ گدھا ہٹیا جمع ہونا چالو، پھر پورا پروسیس دیکھا تو کہا دل کو اطمینان آ گیا۔ تو یہ شک کے معنی میں سوال نہیں ہے، اللہ نے جو کہہ دیا بس اس پر تو ایمان ہے ہمارا، لیکن حکمت کیا ہوں گی، کیسے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں وہ شک مراد ہے جس سے ایسا کیوں ہوگا یار، یہ تو الگ ہی لگ رہا۔ اب اس کی میں کئی جیتی جاگتی مثالیں ہمارے کامن یا روزمرہ کی زندگی سے دے سکتا ہوں۔ ایک خاص جو سوال بار بار آتا ہے شریعت کے تعلق سے، جیسا کہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بدلے قتل کی سزا رکھی ہوں گی، یہ زنا جیسے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے، یا اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کا حکم کیوں دیا ہوں گا، چوری کر لیا آدمی نے تو ہاتھ کاٹنا ہے، یار میرے کو عجیب ہی لگتا ہے، اتنی بڑی سزا تو اس کو دینی نہیں چاہیے۔ آپ سیدھا سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس نے حکم جاری کر دیا، دنیا کے حکام، دنیا کی حکومتیں جب اپنے فیصلوں کو رائج کر دیتی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس کے خلاف بات کرنے کا۔ اگر آپ خلاف بات کریں گے تو آپ پہ سیڈیشن کا کیس ہوتا ہے، ملک کے خلاف بغاوت کا کیس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ذات جس نے کائنات کو بنایا وہ ہمارے شہرت سے قریب ہے، وہ ہماری ذات سے کئی گنا بہتر جانتا ہے، اس نے جب احکام دے دیا آپ اس پر شک اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا تھا یار، وہ زیادہ ہو جا رہی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کبھی اگر یہ معاملہ اگر میں وہ ہوں جس پہ ظلم ہوا ہے تو پھر میں چاہتا ہوں اس سے ڈبل سزا ملنا چاہیے، ایک موت نہیں اس کے پورے خاندان کو مار دینا چاہیے، میرے ایک فرد کو مارا تھا۔ لیکن جب اپنا معاملہ سوال کھڑا کر دیا آپ نے، یا ایک سوال ہم بار بار دیکھتے ہیں جب ہوتا ہے وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو خواتین کی طرف سے سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے خواتین کو آدھا حصہ دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ حکمت پر شک کر رہے ہیں، تو کسی بھی احکام کا تک تو بہت ساری چیزیں، حجاب کا وہ کس لیے حکم دے دیا، بہت مشکل ہوتی ہے، حجاب نہیں دینا تھا باقی سب صحیح تھا، تو آپ نے اگر اس کو برائی کے معنی سے کہا تو بہت ڈینجر ہے۔ سمجھانے کے لیے کبھی کبھار انسان ایکسپلین کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن یہاں آپ سوال کر رہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ظلم ہے۔ یا ایک اور مسئلہ ہے جس کے اندر خواتین، ویسے مرد بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کچھ زیادہ اس میں حق سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ نکاح کا حکم کیوں دیا؟ سیدھا سوال۔ آپ کو پتا ہے قرآن کی ایک بھی آیت پر اگر انسان نے ایسا سوال اٹھایا تو وہی کافر ہو جاتا ہے۔
کسی بھی ایک بات ایسا سوال اٹھائے یہ تو صحیح نہیں. حتیٰ کہ یہ بات تو ویسٹرن کلچر، ویسٹرن میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں خواتین کے اندر اتنی بھر دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ خاتون نے ایک مرتبہ کال کیا اور کال کر کے وہ مجھ سے کہنے لگی کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مرد ہے، سارے احکامات مرد کے فائدے کے لیے. سبحان اللہ، یہ جملے کفریہ جملے سیدھے سیدھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو باعث یک طرفہ ایک جینڈر کے لیے، سبحان اللہ، ایک تو اللہ کو بھی اس نے ایک جینڈر دینے کی کوشش کی کہ مرد ہے کیا، نعوذ باللہ، اور یہ کیا. تو یہ سب جب و دب ہوتا ہے، یاد رکھیے جب بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے، بچپن میں وہ تربیت نہیں دی جاتی جو دینا چاہیے. میں کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہا ہوں کسی وجہ سے، لیکن میں اس حکم کو مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، یہ بھی مانتا ہوں میں اپنے آپ. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ روزے فرض ہے، ہر شخص رکھنا چاہیے، مجھ سے نہیں ہو رہے، یقیناً میں گناہ گار ہوں، تو یہاں اس کو روزہ نہیں رکھنے گناہ ملیں گے، لیکن اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں، یاد رکھے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ روزے نہیں ہونا چاہیے تھے، خواہ مخواہ کی تکلیف، دیکھو اب گرمی کے موسم میں آ گئے، سبحان اللہ، تو اس نے کیا کیا، قرآن کے حکم کو جھٹلایا، اس قرآن کے حکم پہ سوال کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تعلق سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، تو لہٰذا ایسا جو شخص بھی کرتا ہے اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا اور کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، کافروں کے بارے میں بتا رکھا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا. جو اللہ نے قرآن نازل کیا تھا ان لوگوں نے ناگوار سمجھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو لہٰذا اگر قرآن کی کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کسی حکمت میں آپ سوال اٹھا رہے ہیں، ہاں وہ سوال جو سمجھنے کے لیے وہ ایک الگ ہے، ہم لے چکے ہیں، لیکن یہ سوالیہ نشان، قتل کے بدلے قتل نہیں ہونا تھا، زنا کے بدلے سزا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ 5 وقت کی نماز خام و خام کو دے دی گئی، یہ پردے کا حکم ہمارے لیے ترقی کے اندر آڑ ہے، یہ ایک سے زیادہ شادی کا حکم دے کے مردوں کو اللہ نے چھوڑ دی تھی، نعوذ باللہ عورتوں کو جو ہے پرابلم میں ڈال دیا، یہ وراثت کے اندر عورتوں کو آدھا حصہ دے دیا مردوں کے مقابلے میں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے پرابلم ہو گیا. جبکہ قرآن کی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے مرد کو نہیں عورت کو اس کا ذریعہ بتایا، کہا کہ مرد کا حصہ عورت کے دگنا ہے. تو مرد سے آدھا عورت کو نہیں ملتا ہے، عورت سے دگنا مرد کو ملتا ہے. تو مرد عورت پیمانہ ہے کتنا حصہ مرد کو دیا جائے گا، اس کو بیس بنایا گیا. آپ سمجھ رہے بات؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موقع نہیں ہو سب چیزوں کو ہم لیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ قرآن کے احکامات میں شک کرتے ہیں اور اس سے ان کے تمام پچھلے عمل برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم کسی چیز کو اگر ہم پر شاق گزری ہم نہیں کر پا رہے، اللہ سے ہم توبہ کرے، چیز کو کرنے کی کوشش کرے، اس سے دعائیں کرے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھائے، لیکن کبھی بھی شک اور شبہ اور کیوں یہ سوال کبھی نہ اٹھائے، اس بات کا خاص خیال رکھے. اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں چوتھا عمل جس کے کرنے سے پچھلے تمام گناہ، معاف کرنا، نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان گناہگار بن جاتا ہے. یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. چونکہ قرآن کی بات لے لی تو اب سنت کی بات لے رہے ہیں کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح ہدایت آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرنا. مطلب ہمارے سامنے واضح دلیل رکھ دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اب یہ دلیل آ گئی، اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کرنا وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. مطلب وجوہات پہ ہم ڈسکشن کریں گے تو دن و رات گزر جائیں گے. وجہ یہ ہو سکتی کہ مجھے پسند نہیں، وجہ یہ ہو سکتی کہ ہمارے بڑے نہیں کرتے، وجہ ہو سکتی سماج میں نہیں چلتا، وجہ ہو سکتی کہ ہماری جماعت میں ہوتا، وجہ ہو سکتی ہمارے بڑوں نے کہا، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اب معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ کو وہاں سر جھکانا ہی ہے، اس سینس میں سر جھکانا ہے، وہ نہیں محاورتاً جو کہتے بات کو ماننا ہی ہے کسی بھی حالت. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں. اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین ایسے ہی تھا، یاد رکھیے ان کا معاملہ. انہوں نے، صحابہ نے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات آ گئی تو کبھی اس پر سوال نہیں کیا. اگر کوئی سوال تھا تو جا کر دریافت کیا، بہت ہی ریسپیکٹفلی کی ایسی ایسی بات سامنے آئی ہے تو کیا یہ بات ایسی ہے، کہہ دیا گیا ہاں تو معاملہ پھر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی چور چرا ایسا ویسا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہی الہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے، جب شریعت کا حکم آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن اور سنت میں پھر فرق کیا ہے؟ جب نبی کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے حکم دیا، یہ حکمت بھی بتائی، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو قرآن اور سنت میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث کے اندر معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس اتنا ہی فرق ہے.
لیکن دونوں کا جو سورس ہے وہ ایک ہی، وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بلوایا ان الفاظ میں جو نبی نے بہتر سمجھا، لیکن اس کا مقصد، اس کی حکمت اور وہ چیز جو حلال و حرام کہی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اس کو سمجھایا۔ تو بس قرآن و سنت میں بس یہی فرق ہے یاد رکھیں کہ ایک وہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرے کی تلاوت نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس کی معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور سنت وہ ہے جس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ بات ہم سمجھ دیں۔ تو نبی کی بات آنے کے بعد اس کی مخالفت کرنا، اس کے بارے میں برا جاننا، اس کے بارے میں دل میں سوال رکھنا، اس کے بارے میں شک کرنا، ہاں دلائل کے مقابلے میں دلائل ہو اور ان دونوں دلائل کو آپ تحقیق کریں وہ ایک الگ بات، پھر کہے کہ ایک دلیل کے مقابلے میں دوسری آئی ہے اور یہ دلیل جو ہے پہلے زمانے کی تھی، دوسری دلیل بعد ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن یہاں واضح چیز ہونے کے باوجود بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک، اوڈے سے لے کر کھانے پینے تک، اور اولاد کی پیدائش سے شادی بیاہ تک، اور ساری چیزوں میں جو ثابت شدہ چیزیں ان کو چھوڑ کر ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ڈینجر عمل ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ بھی انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں فرمایا اور کہا قرآن کے اندر سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جس کا معنی یہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ تو یہاں فرمایا اور کہا کہ واضح ہدایت آ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو واضح ہدایت آ جانے کے بعد، واضح دلیل آ جانے کے بعد، سنت ثابت ہو جانے کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خاص خیال رکھیں کبھی مخالفت نہ کرے، چونکہ اس سے ہمارے پچھلے اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا قرآن اور سنت یہ مقدم ہے، یاد رکھیں، سب سے اصل یاد رکھیں۔ اب قرآن اور سنت اور ایک اور سنت جو سنت نمازیں وغیرہ، اس کا تھوڑا سا فرض سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن اور سنت اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، اور جو دیگر ہم اعمال میں کہتے ہیں کہ سنت نماز ہے، یہ ذکر سنت، اس کا معنی ہوتا ہے یہ عمل کے اعتبار سے یہ چیز سنت ہے، لیکن وہ قرآن و سنت والی سنت یاد رکھی وہ فرض ہوتی ہے، یاد رکھی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے جب قرآن و سنت پہ عمل کرنا فرض ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا سنت نماز پڑھنا ہی فرض ہے؟ نہیں، وہ معنی میں نہیں، وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، یاد رکھی، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز جو قرآن و سنت کے ساتھ جب سنت بولتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے، یاد رکھیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ گئی، ہمارے سامنے رکھ دی گئی، تو اس پر کچھ نہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے، ایک نوجوان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک نوجوان جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا۔ ہمارے پاس شادی بیاہ ہوتا تو بڑا شوق سے ہمارا نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، جبکہ مرد پر سونا حرام ہے، ریشم اور سونا مرد پر حرام ہے، اس امت کی عورتوں پر حلال ہے لیکن مرد پر حرام ہے۔ تو بہرحال اس نے انگوٹھی پہنا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں یا انگلی میں آنکھ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ گھر میں تیرے محرمات ہوں گی نا، عورتیں ہوں گی نا، ان کو دیتے اٹھا کر۔ تو کہا اب میں کبھی اس انگوٹھی کو اٹھاؤں گا نہیں۔ آپ نے کہا اس سے کہ عورت گھر میں لے آ کے عورتوں کو دے دے، اب میں تو نہیں اٹھانے والا اس کو، بس ختم ہو گیا میرے لیے معاملہ۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر عمل کرتے تھے، ایک دم جو کہہ دیا گیا کر لیا گیا۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں آپ جوتوں کے اندر نماز پڑھاتے، صحابہ بھی جوتوں میں پڑھتے تھے۔ مسجد نبی ریت کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اوپر چھالے وغیرہ تھی، تو عام طور سے نمازیں ایسی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول جوتے میں پڑھتے تھے۔ تو آپ ابو داؤد کی روایت نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں ہم نے جوتوں کو بازو کر دیا اتار، سارے صحابہ نے کر لیا۔ جب نماز ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے اصحاب تم لوگوں نے ایسے کیوں کیا کہ میں نے جوتا اتارا تم نے اتار دیا؟ تو کہا ہم کو کیا معلوم، آپ نے اتارا، بس ہم نے دیکھا ہم نے بھی کر لیا، اب ہم کو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیوں آپ نے اتارا، بس نبی نے اتارا ہم نے اتار دیا اور بازو کر دیا اس کو۔ کہا مجھے تو جبرائیل آئے تھے نماز کی حالت میں اور مجھ سے کہا کہ تمہارے جوتوں کو گندگی لگی ہے اس لیے میں نے اتار دیا۔ لیکن صحابہ نے انتظار نہیں کیا کہ اب اللہ کے رسول نماز پھیریں گے، سلام پھیریں گے، پھر ہم پوچھیں گے کیوں اتارا آپ نے، پھر ہم اتاریں گے، دیکھا اور کر لیا اپنے نبی۔ اب اس میں آگے زیادہ سوالات کیوں کیا نہیں، ہم لوگوں کا ویسا نہیں بھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، کیوں کب کیسے کس نے بتایا، بھائی دلیل ہے، قرآن سنت کی دلیل ہے، یہ حدیث کی کتاب کا ریفرنس ہے، حدیث صحیح ہے، مطلب اس کا حوالہ صحیح ہے۔ نہیں پھر بھی دیکھیں گے اب تک کیوں نہیں کرتے تھے، پڑوسی نے کیوں نہیں کیا، وہ اتنے بڑے کیوں نہیں کرتے، وہ اتنے چھوٹے کیوں نہیں کرتے، وہ تیل والے کیوں نہیں کرتے، وہ اتنے بڑی جماعت والے کیوں نہیں کرتے، وہ اتنے چھوٹے، یہ سب سوالات نہیں ہوتے۔ جب سنت واضح سامنے آ گئی معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں رہی تو آپ اس کے ان ڈیپتھ اور جائیے، وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن اتنا وہ چیز بڑی عجیب بات. ایک مرتبہ کو واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے کہا وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. اب ہوا یوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھس رہے تھے اور مسجد نبوی میں باہر تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گئے چوکھٹ پر. اس احتیاط یہ تھی کہ جہاں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. صحابہ کی محبت تھی، مخالفت تو دور کی بات ہے، وہ اتنی اطاعت کرتے تھے. تو اتنا انہوں نے فالو کیا. مطلب جیسا کہ مٹی میں کوئی انسان چل رہا ہے، ریت میں چل رہا ہے سمجھ لو، اور اس کے پیر کے نشان بنتے ہیں، تو پیچھے چلنے والا اسی کے اندر پیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ باپ چل رہا ہے آگے کوئی بڑا، تو بس صحابہ ویسے بس چلتے تھے. چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے کیا ہم نے کیا، نبی نے کیا ہمارا عمل بن گیا. اب ہمارے پاس بہرحال 100 وجوہات چیزوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کرنے کی، اللہ تعالیٰ بل رحم کرے. آئیے اسی طرح ایک اور عمل اسی کے اندر داخل کریں گے جو چوتھی بات کا حصہ ہے، پانچواں بھی آپ گن سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا. ایک ہے آپ کی واضح بات کی مخالفت کرنا، عمل پر آپ کی بے ادبی کرنا، یاد رکھیے یہ عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. حتیٰ کہ بے ادبی میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ یوں ہی لے، بغیر درود کے ساتھ لے، اونچی آواز میں لے، ٹھیک ہے، یہ احترام کے خلاف. اس سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کی سمجھ ہے، میری سمجھ نہیں، یہ صحابہ کی سمجھ. جب یہ آیت آئی تھی صحابہ نے ایسے ہی سمجھا تھا. اونچی آواز سے بات کرنا، تیز بات کرنا، اور یہ ادب اور احترام ہے. اور اس کا ادب اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب میں رکھا. اس سے کہ اللہ رب العزت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے محبوب مخلوق ہے، سب سے محبوب شخصیت ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، آپ کے احترام میں ایک طرح سے جو ہم کو ادب سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 مرتبہ لیا، نام کے ساتھ محمد. اور وہ بھی وجوہات ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو وہاں محمد لینا ضروری تھا چونکہ اشارہ نہیں کر سکتے تھے، تو نام لیا. اور ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی اللہ کے رسول آنے والے، تو احمد نام لیا. تو 5 مرتبہ نام ہے، 4 محمد 1 احمد، 4 مرتبہ نام لیا ایک طرح سے. ایک مرتبہ خالی دہرایا کہ عیسیٰ نے یہ اپنے قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ احمد آنے والے. بہرحال باقی ساری جگہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ الفاظ کہے، یہ نہیں کہا سیدھا اے محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، نہیں کہا. ہمیں ادب سکھلایا گیا. اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا. ایک اتنی افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو اشعار میں، قوالیوں میں، نعت کے نام پر سارا ایک کے بعد ایک بس محمد چلاتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے بس نام پہ نام لیا جا رہا ہے. درود تو دور کی بات ہے، وہ نام لینے کا طریقہ بھی صحیح نہیں. دیکھیے آپ چلا اللہ نے نہیں کہا یا محمد اپنی کتاب میں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مطلب محبت کے ساتھ. اور یہ طریقہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام سیدھا لینا پسند نہیں کرتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. یا نک نیمز، اس کو نام دی جاتے اچھے اچھے، اس کے علاوہ جو نام ہے اس کا پکارنے کا. عربوں میں بھی طریقہ تھا احتراماً ہو کسی کو اس کے نام سے نہ پکارنے کے لیے. جب تک شادی نہ ہوتی، بچہ نہ ہوتا، تو باپ کے نام سے ابن فلاں، اور شادی بچہ ہو گیا تو ابو فلاں بولتے تھے، رسپیکٹ کے طور پہ کہ بھائی نام نہیں لینا چاہیے. تو شادی سے پہلے فلاں کا بیٹا ابن فلاں، اور شادی کے بعد بچہ ہو جانے کے بعد جو لڑکا ہوتا پہلا یا لڑکی کے نام سے بھی ہوتا جو ہے ابو فلاں، یہ کہتے ہیں. بہرحال تو اس معاملے میں احتیاط کریں چونکہ اس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اس کی آیت نمبر 2. اللہ فرماتا کہتا ہے، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. آگے فرمایا، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات کرو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کب برباد ہو گئے. اور ایک صحابی رسول تھے، اور یہ بات کب آئی تھی، اس کے تعلق سے 2-3 شاہ نزول کے واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز بات کر رہے تھے، تھوڑی سی تیز. تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو روایتیں آتی آپ پڑھیں گے تو روایتوں میں آتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو حضرت عمر اتنے آہستہ سے بولتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا عمر کیا، مطلب اور تھوڑا تیز، اور تھوڑا تیز، اتنا ہلو بات کرنا شروع کر دی تھی. 2 لوگ نبی کی موجودگی میں صرف تیز آواز میں بات کریں، اعمال برباد ہو جائیں گے، شعور بھی نہیں ہوگا تم کو، چونکہ نبی کے ادب اور احترام کے خلاف. اب جو لوگ نبی کے نام سے یا محمد چلا رہے ان کا کیا حال ہونے والا؟ یہ کوئی احترام ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے پکارنے کا؟ اللہ نے نہیں پکارا ایسا، صحابہ نہیں پکارتے تھے ایسا. اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک صحابی کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ان کی آواز فطرتاً تیز تھی، اونچی آواز والے تھے وہ،
تیز بات کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہو گئے, آئے نہیں مجلس, کئی دن ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے, ذرا جا کر اس کو دیکھو, اس شخص کو بہت دنوں سے مجلس میں نہیں, وہ عادی تھا مجلس میں بیٹھنے کا, کہاں ہے وہ آج کل. یہ لوگ گئے اور کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہا میرے عمل تو برباد ہو گیا, اب کیا فائدہ؟ کہا کیسے برباد ہو گیا؟ کہا میں تو تیز بات کرتا تھا نا نبی کی موجودگی میں, تو لہٰذا میرے عمل تو برباد ہو گئے, مجھے تو شعور بھی نہیں ہوا اس. تو پھر اللہ کے رسول کو بتایا گیا, کہا کہ اس کو کہو آ جاؤ, اس لیے کہ یہ بات اس کے لیے نہیں ہے. ان کیا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بھی آواز بھی پست کر دی. صحابہ پست آواز میں بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کی زندگی میں تھا, ان کی وفات کے بعد بھی ہے, اور آپ کی قبر مبارک پر بھی کوئی تیز آواز سے بات نہیں کر سکتا, ورنہ اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. احترام وہی نبی کا باقی تب سے لے کر آج تک. اب ان لوگوں کا کیا حال ہے جو جاتے ہیں زیارت کے لیے مدینہ, آپ یقین جانیے جانوروں کی جیسا لڑ رہے ہیں وہاں. کس کام کے لیے؟ زیارت کرنے کے لیے. روزہ تو دکھتا نہیں ہے, قبر مبارک تو دکھتی نہیں ہے, جالی ہے, وہ سب پیک ہے بہرحال, وہ تو بہت نیچے بھی ہے بہرحال, وہ اس کی ایک تاریخی کا موقع ملا تو دیکھیں گے. وہ سامنے نہیں یاد رکھی, بہت اندر ہے, سیف ہے, اور نیچے کی طرف ہے, یاد رکھی, دکھتی بھی نہیں کسی کو, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے دیکھا, آسان نہیں ہے اس کو دیکھنا, کیونکہ وہ دروازہ کھولے ہی نہیں جاتا کسی کے لیے. وہاں لڑ رہے جانوروں کے جیسا زیارت کے لیے. آپ کبھی دیکھی مرد پھر بھی سمجھ جا رہے, کوئی تو بھی تھوڑا بہت بول دیتا ہے جوشی, یا پھر کبھی ڈرتے ہیں. آج کل تو مارا نہیں جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ زمانے میں ان کو سزا دی جاتی تھی, سیدھا کر دیا جاتا تھا. عورتوں کا تو یہ حال ہے, وہ اسکارف کھینچ کھینچ کے لڑ رہے, میرا نمبر تھا, میرا نمبر تھا. نبی کی موجودگی میں آواز جیسا احترام تب تھا وہ آج بھی ہے, اور فتاوے موجود ہے, یاد رکھیں. تمام مسلک کے آپ اٹھا لیجیے, فتاوے یہی ہے جو احترام نبی کا زندگی میں تھا اور وفات کے بعد ہی وہی احترام ہے. آپ کے خبر کے سامنے بھی چیخنا, چلانا, پکارنا, اور وہ لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں جا کر خبر کے پاس, یا محمد کہہ کے چلا رہے, سوچنا چاہیے میرے دوستوں کہ آپ جا رہے مدینہ اور مسجد نبی کی زیارت, اور اعمال برباد کرنے کی سارے آپ نے تیاری کر لی. آپ سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ نبی کا ادب ہے. ادب. پانچواں اور آخری پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ عمل جس سے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, اس میں آخری آج کریں گے ریاکاری, دکھاوا. دکھاوا ایک بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے, یہ بھی پچھلے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اور کچھ اس میں یاد رکھیے یہ اس مخصوص عمل کو برباد کرتی ہے. اگر ریاکاری وہ منافق والی ہے تو وہ پورے عمل کو برباد کر دیتی ہے, اور ریاکاری وہ ہے جو منافق تو نہیں ہے لیکن کر بیٹھا تو اتنا عمل برباد. جیسا میں دکھانے کو ایمان لایا تو یہ تو پورا ہی برباد ہوا عمل. پچھلے ایمان والا ہو لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لی کبھی کہ لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھے ارے کتنی لمبی نماز پڑھتا بھائی, یہ انسان کتنا دیندار تقوی والا ہے, تو پھر یہ اتنا عمل برباد کریں گے. لیکن ایمان اور دیگر چیزیں تو پورے عمل برباد کر دیں. تو ریاکاری. منافق کیا کرتے, دھوکہ دیتے مومنوں کو, ریاکاری کرتے, بتاتے ایمان والے, ان کے تو پورے برباد. لیکن ہم بھی ریاکاری سے بچے, اس لیے کہ اس سے اعمال برباد ہو جاتے, ضائع ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا اور کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص جو ہے میدان جنگ کے اندر جاتا ہے, نیت یہ ہو کہ شہید بھی ہو اور نیت یہ کہ شہرت بھی ہو, تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یاد رکھیے. تو سبحان اللہ, ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن وہی ہے ڈبل. ایک روایت کے الفاظ ہے, جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے لیکن وہ کسی کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس شخص سے کہیں گا جا اسی سے اس کا بدلہ لے جس کو دکھانے کو کرتا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کروں, لیکن جب چیک ایشو کروں, پیسہ دوں تو کچھ لوگ دیکھے اس کو, وہ میں پیسہ دے رہا ہوں, دیکھو دیکھ لے تو وہ اب وہ گناہ نہیں, آپ کی اجر جائیں گا نہیں. یاد رکھے وہ مانا نہیں ہے اس کا, لیکن مقصد اندر, نیت کا معاملہ اندر ہوتا ہے نا, ظاہر پہ نہیں. کہ تو کبھی کبھار تو صدقہ دکھا کر دینا بھی افضل ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے, آپ نے اعلان کیا, ایک اجنبی آدمی آیا اور چاندی کے 3 سکے لیے اور لا کر رکھ دیے تھے سامنے, کہا یہ میرے طرف سے. صحابہ کو جوش آ گیا کہ ایک اجنبی آتا ہے, نبی اعلان کرتے, ہم نہیں دیتے ہیں, یہ آدمی دیتا ہے, اور وہ لوگ بھی دوڑ پڑتے ہیں اور دیتے دیتے, اور چاندی کا ایک پہاڑ ہے, بہت چاندی جمع ہو جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب کہا کہ جو شخص کوئی اچھے طریقے کی اگر شروعات کرے, یہ اچھا طریقہ تھا نا, تو اس کو اس کے بعد سارے لوگ جو اس پہ چلیں گے اس کا اجر ملنے والا ہے. لیکن اس نے یہاں دکھا کے دیا تھا نا, مطلب لوگوں نے دیکھ لیا تھا اسے چاندی لا کے ڈالی, تو کبھی کبھار یہ بھی جائز ہے, لیکن اس کی نیت پہ سب ہے, نیت پہ سب ہے. تو مسئلہ نہیں آپ کو دیکھ لیا, آپ نے چیک دیا, کیش دیا, مقصد دیکھ لے نہیں ہے, مقصد یہ کہ آپ کی نیت یہ کہ لوگ دیکھے. ہاں اگر وہ والی نیت ہے دیکھنے کی, کون سی, کہ لوگ جوش میں آ جائے اور تالنا شروع کر دے تو اللہ مجھے بھی اجر ہے, وہ بھی ایک الگ بات ہے. لیکن یہ دکھاوا, ریاکاری کہ میں کتنا صدقہ کرتا ہوں, خلاص گیا میں,
حدیث کے الفاظ ہے 3 لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گی. بہت سخت حدیث یاد رکھیے، اس کا بہت بڑا پس منظر ہے، پورا لمبا واقعہ میں اب نہیں سنا سکتا ہوں. بس 3 لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گی. پہلا شہید، ایک روایت میں پہلا عالم. ٹھیک ہے، عالم وہ آدمی جو سخی تھا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا، اور شہید، تینوں جہنم ان سے دہکائے جائیں گے. پوچھا گیا کہ یہ لوگ جس نے جان دے دی، مال خرچ کر دیا. ایک روایت میں قاری کی بھی الفاظ ہیں، عالم کے ساتھ جو اچھی قرات کرتا تھا قرآن. کہا ان تینوں نے اعمال تو کیا لیکن پبلک کو دکھانے کیا، جو ان کو چاہیے تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، اب یہاں کچھ نہیں بچا ان کے لیے.